25 ربیع الاول 41 ہجری مولا امام حسن علیہ السلام اور معاویہ بن ابو سفیان کے درمیان صلح مولا امام حسن علیہ السلام اس قرارداد کو کہا جاتا ہے جو شیعوں کے دوسرے امام مولا امام حسن علیہ السلام اور معاویہ بن ابو سفیان کے درمیان 41 ہجری کو منعقد ہوا۔ یہ صلح نامہ ایک ایسے جنگ کے بعد منعقد ہوا جو معاویہ کی زیادہ خواہی اور اس کی طرف سے مولا امام حسن علیہ السلام کی بعنوان خلیفہ مسلمین بیعت انکار کے نتیجے میں شروع ہوئی تھی۔ اس صلح کے مختلف عوامل و اسباب ہیں جن میں مولا امام حسن علیہ السلام کے بعض کمانڈروں کی خیانت، حفظ مصلحت مسلمین، شیعوں کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت اور خوارج کی طرف سے اسلام کو نقصان پہنچانے کا خطرہ وہ اہم ترین عوامل میں سے ہیں جن کی وجہ سے امام عالی مقام اس صلح نامے پر راضی ہونے پر مجبور ہوئے۔ اس صلح نامے کے مطابق مولا امام حسن علیہ السلام نے کئی شرائط کے ساتھ معاویہ کے ساتھ صلح کی۔ ان شرائط میں سے اہم ترین شرط یہ تھا کہ معاویہ اپنے بعد کسی کو اپنا جانشین مقرر نہیں کرے گا اور امام علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے پیروکاروں کی جان و مال عزت و آبرو محفوظ رہے گا، لیکن معاویہ نے ان میں سے کسی ایک پر بھی عمل نہیں کیا۔ شیخ صدوق اپنی سند سے ابو سعید العقیسہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے مولا امام حسن علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ علیہ السلام جانتے تھے کہ حق آپ علیہ السلام کی جانب ہے، تو پھر گمراہ اور ظالم معاویہ کے ساتھ صلح کیوں کی؟ مولا امام حسن علیہ السلام نے جواباً فرمایا، اے ابا سعید، کیا میں خدا تعالی کی مخلوق پر اس کی حجت اور تمہارا امام و رہبر نہیں ہوں؟ کیوں نہیں؟ کیا میں وہ نہیں ہوں کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے اور میرے بھائی مولا امام حسین علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، حسن اور حسین علیہ السلام دونوں امام ہیں، چاہے وہ قائم ہوں یعنی اور حکومت قائم کیے ہوں، چاہے بیٹھے ہوں یعنی اور حکومت سے کنارہ کشی اختیار کر چکے ہوں۔ کیوں نہیں؟ پس میں امام اور رہبر ہوں، خواہ قیام کروں خواہ نہ کروں۔ اے ابا سعید، معاویہ کے ساتھ میری مصالحت کا سبب وہی حدیبیہ کے بعد مدینہ واپسی کے وقت بنو زمرہ اور بنو اشجع اور کوفی عوام کے ساتھ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مصالحت کا سبب ہی ہے۔ وہ قرآن تنزیل کے کافر و منکر تھے اور قرآن کے نزول ہی کے انکاری تھے، اور معاویہ اس کے اصحاب قرآن کی تعویل اور باطن قرآن کے منکر ہیں۔ اے ابا سعید، جب میں خدا تعالی کی طرف سے امام ہوں، چنانچہ جو کچھ میں نے کیا ہے، خواہ وہ صلح ہو خواہ جنگ ہو، اس میں مجھے خطا کار نہیں سمجھا جا سکتا، اگرچہ جو کچھ میں نے کیا ہے اس کا راز دوسروں کے لیے آشکار نہ ہو۔ کیا تم نے حضرت خضر علیہ السلام کو نہیں دیکھا جب انہوں نے کشتی میں سوراخ کر دیا اور اس لڑکے کو قتل کر دیا اور اس دیوار کو تعمیر کیا؟ ان کے اس کام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تنقید کا نشانہ بننا پڑا،
کیونکہ انہیں اس کام کا راز معلوم نہ تھا، اور جب حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے اعمال کا راز حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا تو وہ راضی ہوئے۔ یہی ہے میرا معاملہ کہ چونکہ تم میرے اس اقدام کے اسرار سے ناواقف ہو، مجھ پر اعتراض کر رہے ہو۔ میرے اس اقدام کا راز یہ ہے کہ اگر میں یہ کام نہ کرتا تو ہمارے پیروکاروں اور شیعان آل محمد علیہ السلام میں سے حتیٰ کہ ایک فرد بھی روئے زمین پر باقی نہ رہتا اور وہ سب کو قتل کر دیتے۔